رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تک جو بھی کھانا رکھا گیا سامنے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ونس کریٹیسائزڈ دا فوڈ آن ہز پلیٹ. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا, اس پہ تو نمک زیادہ ہے, اس پہ تو مرچیں زیادہ ہے. آج تک, حالانکہ کتنے مشکلات ہیں, کوئی سٹریس لیول یا پریشر کا لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پہ تھا؟ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی اللہ کے دین کے لیے؟ نہیں. Never once in his life he criticized the food. جابر بن عبداللہ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ جابر میرے گھر میں چلو کھاتے ہیں. گھر لے گئے تو دیکھا کہ گھر میں نا بس وہ سوکھی ہوئی بریڈ پڑی ہے, اور کہا کہ کچھ ہے کوئی چیز ڈبونے کے لیے اس کو تاکہ ہم موئسٹ کر سکیں, نرم کر سکیں, اس میں ہم ڈپ کرے کھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک وہ سرکہ پڑا ہوا ہے. تو کیا کہا, اوہو سرکہ کاش شہد ہوتی, کاش کچھ اور سیرپ ہوتا, کیرمل سیرپ ہوتا, اسٹرابیری سیرپ ہوتا, جیسے ہم نہیں. کیا کہا, ہاؤ امیزنگ از ونیگر, اللہ اکبر, ہاؤ امیزنگ از ونیگر, کیا زبردست چیز ہے سرکہ. اور اس کے اندر ڈبویا اور وہ کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے, کیونکہ پازیٹیوٹی بھی کنٹیجیس ہوتی ہے, جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آئی لوڈ ونیگر سو مچ. حالانکہ ایک سوکھی ہوئی روٹی کو ونیگر میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اگر ونیگر ہوتا ہم کہتے ہیں یار یہ کیا, بس یہی پڑے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اینڈ دیز آر اسمال تھنگز, ونیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہاؤ اباؤٹ دا بگ تھنگز ان لائف, میرے ماں باپ, میرے ویلتھ, میری فیملی, میری ہیلتھ, میری مینٹل ہیلتھ, میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح بول سکتا ہوں, میری عزت ہے لوگوں میں ہر طرح سے. واللہ اگر ہم ہاسپٹل چلے جائیں نا, یہاں پیمز ہاسپٹل ہے وہاں چلے جائیں, یا ہم قبرستانوں میں چلے جائیں, یا ہم اولڈ ہومز میں چلے جائیں. کچھ دن پہلے ہم اولڈ ہومز گئے تو اس میں لوگوں سے مل کے ایسے دل ڈوب رہا تھا کہ یا اللہ یہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, ہم کون سے نیک ہیں, اللہ کے ولی ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں آزمایا ہوا, اور ان کو اتنی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے کہ بچے چھوڑ گئے, دو اپنے رشتہ داروں کے پاس کے رشتہ دار نے تنگ کر کے نکال دیا, اپنے دوستوں کے پاس رہنے کے لیے تم سنبھال لو ہمیں, انہوں نے نکال کے رکھ دیا. اور اب بھی ایک جگہ پہ ہیں. میں نے تو ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ الحمدللہ خیال اچھا رکھا جا رہا تھا, لیکن بزرگوں کی پھر اپنی لائف ہوتی ہے نا, ایک کہ ساری زندگی ایک فار ایگزامپل پالک نہیں کھائی, لیکن جب اسکیجول میں ہے کہ آج پالک بننی ہے کھانی پڑے گی, ساری زندگی گھومے پھر اپنا کام کاج کیا, بزرگی کی لائف تھی, اس کو تو تھوڑا ریلیکسیشن میں جاتے, بٹ اب وہ ایک پنجرے میں بند ایک طرح سے نا. یہ انلکی لوگ نہیں ہیں, ان کے اولاد انلکی ہے جنہوں نے چھوڑ گیا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی ایڈوائز دی ہر کسی کو, اور اسپیشلی مرد اور خواتین کو دونوں. اور پہلے مردوں کہا کہ ڈونٹ ٹاک ٹو ہر ڈاؤن, اس کو نیچے مت دکھاؤ, اس کو لٹل نہ کرو, ذلیل نہ کرو. اف یو ڈونٹ لائک ہر کوالٹی ان ہر, کوئی تمہیں ایک کوالٹی جو تمہیں نہیں پسند, دین شی ہیز اندر کوالٹی دیٹ یو لائک, اس کے بارے میں بولو, اس کے بارے میں بات کرو جو تمہیں پسند ہے. اور خواتین کو مشورہ دیا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ کوئی غلطی کر لے تو خواتین کیا کہتی ہیں, آئی ہیو نیور سین اینی گڈ ان یو, آج سے تم سے خیر نہیں ملی مجھے. ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمتوں کا کو بلیٹل نہ کرو, اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو. سو دونوں کو بتایا, دونوں کی ایک سیلف ریسپیکٹ میوچلی آپس میں لے کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی وائف کو بلیٹل کیا کہ نہیں عائشہ ویسی ہے, خدیجہ ویسی تھی؟ کبھی بھی نہیں. ان کی وائفز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کبھی کہا کچھ نیگیٹو کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں, پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے گھر میں؟ نہیں, they were people of positivity. ایون نیگیٹو ایونٹ سے بھی پازیٹیوٹی کو لے کے آتے تھے وہ لوگ. تو جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں, اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں, اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں, اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں, اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں, وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے, اچھی لائف سے مطلب ایمان, پازیٹیوٹی, اچھا اخلاق, یہ سب رزق ہیں. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں, بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ورلڈ کپ اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں وہ ہوگا اور ہم فیل کریں گے اسے, وہ ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. جو امیجن کر لیتا ہے وہ جیت لیتا ہے. پھر
So imagine yourself living a positive life inshallah, and self talk करें and अपने अंदर confidence develop करें कि अल्लाह ताला ने मुझे qualities दी हैं जिनको मैंने बस जानना है और पहचानना है और जिन पे काम करना है और मैं इंशाल्लाह कर लूंगा. It will take some time but I'll do it. I will do it. जैसे दो बच्चे थे ना, जिसमें एक 12 साल का था, एक 15 साल का था. जो 12 साल वाला था वो एक कुएं में गिर गया. तो 15 साल वाला तो लड़का सा था, वो भी उसके साथ 3 साल का फर्क था और कोई नहीं था वहां पे. उसको पता था कि मैं ही हूं और ये है, मैंने ना निकाला तो ये नहीं निकल पाएगा. तो नीचे से वो चीख रहा कि मुझे निकालो वरना मैं मर जाऊंगा. तो उसने जो है ना उसको बाल्टी में पाँव रखो और उसको पकड़ लो रस्सी को, जोर खींच के निकाल लिया. जब वो आगे गए तो वो गीला हुआ था. तो लोगों ने कहा तुम क्यों गीले हो? ने कहा मैं कुएं में गिर गया था. तुम्हें निकाला किसने? इस भाई ने निकाला. ये 15 साल वाले ने निकाला? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम लोग. तो बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये सच बोल रहा है, इसने निकाल लिया होगा. उन्होंने कहा क्यों जी, आप कैसे समझते हैं इस बात को निकाल लिया होगा? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसको पता था कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं और कर सकता, या मैं ही निकालूंगा वरना ये मर जाएगा ये बच्चा. जब पता नहीं मैंने करना है और मैं कर सकता हूं, फिर इंसान निकाल लेता है. फिर इंसान कहता है जब मैंने अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालना है और मैं एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता हूं, एंड आई विल लिव अ पॉजिटिव लाइफ, तो फिर इंसान के लिए आसान हो जाता है. जिससे एक स्टोरी भी है ना, जिसमें बहुत से लोगों को कहा गया कि यानी जो ग्रुप था वो जा रहे थे और पहाड़ी चढ़ रहे थे, बट एक चट्टान सी आगे सामने ना, जिसको वो माउंटेन क्लाइंबिंग के थ्रू चढ़ना था. तो एक शख्स भी चढ़ जाता तो वो बाकी से को रस्सी फेंक के इजीली चढ़ा लेता. तो लोग कह रहे कि नहीं यार तो बड़ा मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा. और जो चढ़ता हो कहता ध्यान से, गिर ना जाना, ये बड़ा मुश्किल है. तो कोई नहीं चढ़ पा रहा था. एक शख्स आया, यानी जब गालिबन सुलह हुदैबिया के मौके पे ही जब सहाबा गए हुए थे डील करने के लिए कुफार के साथ मुआहिदा के लिए, तो उन्होंने सुहेल बिन अमर को बुला लिया. और सुहेल बिन अमर वो था जो बड़ा कमाल का नेगोशिएटर था, डिबेटर था, और हर बंदे को जेर कर देता था. राइट. तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए थे और सहाबी जलील बने. तो जब साहबा ने देखा कि सुहेल बिन अमर, उन्होंने कहा अल्लाह मुस्तआन, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा. तो अल्लाह के वसल्लम ने सुहेल बिन अमर देखा और मुस्कुराए. तो आपने फरमाया कि सहला अमरुना, हमारे काम को आसान कर दिया गया. क्यों? क्योंकि सुहेल का मतलब क्या है? इजी, सहल. सुहेल मीन्स सहल, the one who is easy. तो हमारे काम को आसान कर दिया गया. डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह के इसी फैसले में बेहतरी होगी. पॉजिटिविटी हर हवाले से मुस्कुरा रहे हैं. Dear brother and sister, subscribe our channel